اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ سجدہ سہو نماز میں کسی غلطی یا شک کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے، مثلاً یہ یقین نہ ہو کہ یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں یا شکوک کو درست کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید اہم معلومات درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سجدہ سہو کے اسباب۔ سجدہ سہو درجہ ذیل صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ رکعت کی تعداد میں شک، مثلاً 5 رکعت والی نماز میں 4 یا 5 کا یقین نہ ہو، کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد نہ پڑھنا یا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھنا، نماز میں کسی عمل کا بول کر تاخیر یا تقدیم، مثلاً رکوع سے پہلے سجدہ کر لینا، نماز میں اضافہ کرنا جیسے 1 رکعت بڑھا دینا۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا طریقہ مختصر۔ حنبلی، شافعی اور مالکی مسلک سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ طریقہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، پھر تشہد اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ نمبر 3، اہم مسائل اور تفصیلات۔ رکعت کا شک۔ اگر نماز میں شک ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ مثال، اگر 4 رکعت والی نماز ظہر میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو 3 پر بنا کر چوتھی رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں۔ واجب کا چھوٹ جانا۔ اگر کوئی واجب عمل جیسے پہلا تشہد بھول گئے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اضافہ یا کمی۔ اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو اور نہ کیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے، حنفی مسلک کے مطابق۔ نمبر 5، سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد۔ اگر سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جائے، یعنی شافعی مسلک میں، تو تشہد دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر سلام کے بعد کیا جائے جیسے حنفی مسلک میں تو تشہد نہیں پڑھا جاتا۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے لیے حکم۔ اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدہ کریں۔ اگر مقتدی کو امام کی غلطی کا علم ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، سجدہ سہو کے متعلق عام غلط فہمیاں۔ سجدہ سہو صرف شک کی صورت میں نہیں بلکہ یقینی غلطی جیسے واجب کا چھوٹ جانا پر بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز کو باطل نہیں کرتا بلکہ درست کرتا ہے۔ اگر فرض جیسے رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 8، سجدہ سہو کی شرعی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کرے۔ اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو واجب تھا اور ابھی تک اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو تو فوراً سجدہ سہو کر لیں۔ اگر وقت گزر چکا ہو تو حنفی مسلک کے مطابق نماز دہرائی جائے گی۔ نمبر 10، خاص الحالات۔ سفر میں سجدہ سہو کا طریقہ وہی رہتا ہے۔ مریض اگر سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو نماز کی قبولیت کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو بندے کی عاجزی اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کو ظاہر کرتا ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ ذیل میں ایک مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے جسے صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں سہو اور سجدہ سہو کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور 2 سجدے کیے، سجدہ سہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
क्या नमाज में कोई तब्दीली आ गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ाई, लेकिन मुझे शक हुआ कि मैंने 4 पढ़ी हैं जब 5। जब ऐसा शक हो तो कम तादाद को बुनियाद बनाकर नमाज पूरी करो, फिर सजदा सहू करो। अगर मेरी नमाज 4 रकात होती तो ये सजदा शैतान को जलील करने के लिए होता, और अगर 5 होती तो ये सजदा नमाज को पूरा कर देता। सही बुखारी 1229। दूसरा वाक़या, नमाज में रकात का इजाफा। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठे रहे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में से एक शख्स हज़रत ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या ज़ुल्यदैन सच कह रहे हैं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बाकी मानदार रकातें पढ़ी, फिर सलाम फेरा और सलाम के बाद 2 सजदे सजदा सहू किए। सही बुखारी 482। तीसरा वाक़या, कादा उला, पहला तशद भूल जाना। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात वाली नमाज जैसे ईदैन या वितर पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में कादा यानी बैठना भूल गए, दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैठे, तशहद पढ़ा, फिर नमाज मुकम्मल की, आखिर में सजदा सहू किया। सनन अबी दाऊद 1034। इस वाक़ये से सीखे गए असबाक। नंबर 1, इंसानी गलती फितरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू करके ये सिखाया कि अल्लाह की रहमत हर कमी पेशी को पूरा कर देती है। नंबर 2, सजदा सहू का मकसद नमाज में होने वाली छोटी गलतियों की तलाफी और शैतान के वसवसों को बेअसर करना। नंबर 3, उम्मत के लिए रहनुमाई। अगर नमाज में शक हो तो कम तादाद को बुनियाद बनाओ, नमाज पूरी करो और आखिर में सजदा सहू कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए तो वो ठीक ठाक सोचे, अगर उसे यकीन हो जाए तो नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे। सही मुस्लिम 572। सजदा सहू से मुतल्लक चंद मजीद इस्लामी वाक़यात और अहादीस दर्ज झैल हैं जो नमाज में गलतियों की इस्लाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अमल को वाज़िया करते हैं। नंबर 1, नमाज में इजाफी रकात और सजदा सहू वाक़या। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ा दी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या नमाज में इजाफा हो गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन मुझे शैतान ने वसवसा डाला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद 2 सजदा सहू किए। सही मुस्लिम। नमाज में इजाफा हो जाने पर सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। नंबर 2, तशद भूल जाने पर सजदा सहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में कादा उला, पहला तशद भूल कर चौथी रकात के लिए खड़े हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आवाज़ देकर याद दिलाया, सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैठे, तशद पढ़ा, फिर नमाज मुकम्मल की और आखिर में सजदा सहू किया। सही बुखारी। वाजिब तशद छूट जाने पर सजदा सहू करना ज़रूरी है। नंबर 3, सहाबी का नमाज में शक और सजदा सहू। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने एक दिन नमाज पढ़ी, लेकिन मुझे शक हुआ कि मैंने 3 रकात पढ़ी हैं या 4। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पूरी करो, फिर सजदा सहू करो। सनन अबी दाऊद। शक की सूरत में काम पर बना कर नमाज मुकम्मल करें और सजदा सहू करें। नंबर 4, नमाज में सलाम फेरने के बाद याद आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई और सलाम फेर दिया, लेकिन फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात कम पढ़ाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े होकर बाकी रकात पढ़ाई, फिर सलाम के बाद सजदा सहू किया। सही मुस्लिम। नमाज के बाद याद आने पर भी सजदा सहू करना दुरुस्त है। नंबर 5, इमाम का सजदा सहू और मुक्तदियों का अतबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि शैतान की वजह से भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के आखिर में सजदा सहू किया।
تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ سنن ابی ماجہ۔ امام کے سجدہ سہو پر مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نماز میں بات کرنے پر سجدہ سہو۔ حضرت معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز میں تھا، ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھے ٹوکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ سجدہ سہو کرنے کو صحیح کہا۔ صحیح مسلم۔ نماز میں غیر ضروری بات کرنے پر سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ نمبر 7، رکوع یا سجدہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سجدے سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری۔ قعدہ اولا چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، نماز میں تاخیر سے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سجدہ سہو کر لے، خواہ نماز کے فوراً بعد ہو یا کچھ دیر بعد، یہاں تک کہ شیطان اسے بلا نہ دے۔ صحیح مسلم۔ سجدہ سہو نماز کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سجدہ سہو نہ صرف غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عملی تصویر بھی ہے۔ اس سے نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ نمبر 1، نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد۔ جب آپ نماز کے آخر میں تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکیں اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ہوں تو دائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں۔ نمبر 2، سجدہ سہو کی نیت۔ دل میں نیت کریں کہ آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ نمبر 3، 2 سجدے کرنا۔ پہلا سجدہ کریں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا سجدہ کریں اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 4، تشہد اور سلام، دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد یعنی اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف۔ یاد رکھیں، اگر نماز میں کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا یا کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی شک ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ کم تعداد کو بنیاد بنائیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور نماز کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔